बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन इत्तलाआत और ख़बरें। वक्त आ चुका है करीब और आखिरी एक दो बॉलें बाकी हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि आज आखिरी बॉल करवा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या ये आखिरी बॉल करवाने के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, ये कज़िया हल हो जाएगा, नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मसला हल हो जाएगा? ये है असल सवाल, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका, सलाह मशवरे मुकम्मल कर चुका, एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया जा चुका और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों को मदऊ किया हुआ था, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, बिलावल भुट्टो थे, शेरपाव थे, खालिद मक्सी थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी थे, ANP के दोस्त थे। तमाम के तमाम जो इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी हेड्स हैं उनको बुलाया गया था और उनको दावत शिराज दी गई और उनसे एतमाद का वोट भी लिया गया। जरदारी साहब पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। कल उनकी की है नुमाइंदगी वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। जरदारी साहब एक फार्मूला दे चुके हैं और ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दफा कहते हैं कि उनकी राय को फौकियत दी जाएगी। जरदारी साहब का फार्मूला बहुत अच्छा है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं हुक्मरान इत्तेहाद के। अब जो चीज़ें तय पाई हैं उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे मुकम्मल तौर पे एतमाद का इजहार कर दिया गया है और तमाम के तमाम इत्तेहादियों ने पूरे का पूरा इख्तियार दे दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अहम तकर्रियाँ वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है और इस इख्तियार में वो किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। वो जो भी फैसला करेंगे इत्तेहादियों का एतमाद उनको हासिल रहेगा। ये तो एक खुश आइंद इत्तला है। अब आज होना है वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, 1 पॉइंट एजेंडा, और उसमें उसमें भी एक प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा और वज़ीर आज़म अपना जो एक फैसला करेंगे नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, उसकी मंजूरी काबीना से भी ले ली जाएगी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कल को जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मामला अदालत में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी और दूसरे अनासिर और इवन उधर भी खतरा है कि शायद वो ना आ जाएं, वो चैलेंज कर ना दें या खुद तो नहीं करेंगे लेकिन करवा देंगे। ये बात भी मौजूद है क्योंकि मामला गड़बड़ हुआ है। नॉमिनीज़ हैं, उनके अपने हैं, बाजवा साहब के अपने नॉमिनीज़ हैं और उसकी वजह से ये कज़िया जो है वो खड़ा हुआ है, जबकि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि ये इख्तियार उनका सवाबदीदी है और इसमें किसी किस्म की कोई कदगन ना डाली जाए और ना ही दबाव डाला जाए। इसलिए ये किया गया है सब कुछ और काबीना का खुसूसी इजलास से मंजूरी भी इसलिए ली जाएगी। अब आते हैं जी आगे, मरहला क्या है। अब इमरान खान साहब वो हैं अहम तरीन प्लेयर और वो ये कह चुके हैं कि जनाब सदर ममलिकत से मैं राब्ते में हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो मैं सदर ममलिकत के साथ राब्ते में रहूँगा और सदर ममलिकत भी मेरे साथ राब्ते में हैं और जैसे ही ये समरी आएगी तो उस समरी के बाद हमारी मुशावरत होगी, बातचीत होगी और हम आइन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ARY द रिपोर्टर्स प्रोग्राम को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि अगर सजा याफ्ता शख्स से लंदन में जाके मुशावरत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे, तो फिर मैं तो पार्टी का सरबराह भी हूँ और मेरी पार्टी भी मौजूद है, 2 सूबों में उसकी हुकूमत है और हमारे सदर ममलिकत भी ईवान सदर में मौजूद हैं, तो फिर मैं क्यों ना मशवरा करूँ और मैं क्यों ना अपना हिस्सा डालूँ। लिहाजा इमरान खान साहब इस बात पे उन्होंने एक नई बॉल करवा दी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज़ें लिटिगेशन की तरफ जा सकती हैं और सदर ममलिकत जो कि सुप्रीम कमांडर हैं मुसल्लह अफवाज के डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पहले भी वो कई दफ़ा वो सदर रफ़ीक तारड़ नहीं हैं, वो सदर ममनून हुसैन नहीं हैं, वो सदर जरदारी की तरह मजबूत सदर हैं, तगड़े सदर हैं और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना जानते हैं। लिहाजा और फिर ये भी आप समझ लीजिए कि ईवान सदर में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हो चुकी है।
ایوان صدر میں صدر مملکت کی موجودگی میں اور مصالحت کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں بیک ڈور چینل پہ۔ تو اس لیے یہ اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اب جو جناب باجوہ صاحب کے ہاتھ سے تو کھیل نکل چکا ہے مکمل طور پہ، اور انہوں نے تو اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دیے ہیں کہ جناب میرا جانا ٹھہر گیا اور میں آخری بار آپ سے مخاطب ہوں۔ وہ کل جو انہوں نے تقریب تھی یوم شہداء کی تقریب میں جو تقریر کی، اس میں انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اس میں کیا کچھ کہا یہ ایک الگ داستان ہے، اور اس میں کتنی حقیقت تھی یہ بھی ایک الگ کہانی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو بلکہ سب کی تمام چیزوں کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں تھی جو کہ حقائق پر مبنی ہو۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ سمری آج صدر مملکت کو بھیج دی جائے گی، اور اس کے بعد آج جانا تھا، ترکی کا دورہ کرنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے۔ وہ دورہ اب آج کے بجائے کل پہ چلا گیا ہے، یعنی مارننگ جمعرات کی مارننگ، آپ یوں سمجھیں، جمعے کی مارننگ کو انہوں نے روانہ ہونا ہے۔ 25 تاریخ کو وہ جا سکتے ہیں۔ ایک تھا کہ آج شام کو چلے جائیں، 24 تاریخ ہے آج، دوسرا ہے 25 کی صبح کو چلے جائیں۔ اب اگر تو آج صدر مملکت نے سمری اپروو کر دی، جیسے ہی ان کے پاس جائے گی تو کوشش کی جائے گی ایز سون ایز پاسبل، ایز ارلی ایز پاسبل وہ کر دیں، منظوری دے دیں، اور اگر منظوری نہ دی تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جائیں گے، ایک رات کے لیے جائیں گے، اگر وہ 25 کو جائیں گے تو 26 کو وہ واپس آ جائیں گے اور پھر آ کے معاملات کو سنبھالیں گے، اور خواجہ آصف صاحب نہیں جائیں گے ساتھ، وہ چیزوں کو لوگ دیکھیں گے، لک آفٹر کریں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہی رہیں گے۔ تو اب آتے ہیں ہم صدر مملکت کے پاس کہ صدر مملکت کیا کر سکتے ہیں۔ وہ سپریم کمانڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، اور سمری ایڈوائس کے درجہ رکھتی ہے۔ تو جسٹس شائق عثمانی صاحب اور دیگر آئینی اور قانونی ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدر مملکت جو ہے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے جو بھی سمری بھیجی جاتی ہے، جو بھی ایڈوائس بھیجی جاتی ہے، اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں اور اس پہ دستخط کر سکتے ہیں، لیکن آرٹیکل 48 کے تحت صدر مملکت 15 دن کے لیے سمری روک سکتے ہیں، اور 15 دن میں سمری روک کے اپنی اوپینین دے کے وہ واپس بھی بھجوا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ وہ واپس بھی بھجوا سکتے ہیں، اور اگر یہ تقرریاں، کیونکہ اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں لیجسلیشن کے معاملے میں کہ ان کے پاس بل آئے، قانون سازی قومی اسمبلی سے بھی ہوئی، سینٹ سے بھی ہوئی، لیکن صدر مملکت نے وہ واپس بھجوا دیے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر دوبارہ بھی پارلیمان اس کو منظوری دے دے تو پھر صدر مملکت کے دستخطوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور از خود دوبارہ سمری جاتی ہے، ایڈوائس جاتی ہے پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ کے پاس، اور وہ 10 دن کے اندر یا تو دستخط کرنے کے پابند ہیں، اگر وہ دستخط نہیں کریں گے تو از خود دستخط تصور ہوں گے اور وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان کے پاس اب دوبارہ اگر یہ سمری پہ اعتراض کرتے ہیں صدر مملکت، اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کھیلیں گے، تو اگر وہ 15 دن تک روک کے سمری واپس کر دیتے ہیں تو سمری دوبارہ جائے گی واپس پرائم منسٹر کے پاس، اور اس کو ریوزٹ کیا جائے گا، اور وہ سمری دوبارہ آتی ہے تو پھر 10 دن کا مارجن ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کہ وہ سمری کو دبا کے رکھیں، اس کو روک کے رکھیں، اور 10 دن تک اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو پھر وہ از خود تصور ہو جائے گا کہ وہ منظور ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو یہ 25 دن کا جو ہے اس وقت بفر پیریڈ موجود ہے، 25 دن کا گریس پیریڈ موجود ہے عمران خان صاحب کے پاس، اگر صدر مملکت اس کو استعمال کرتے ہیں اس حق کو۔ دوسری جانب کیا وہ ایسا کریں گے، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں اگلی جو بتاتا ہوں، کیونکہ پلاننگ سب نے کی ہوئی ہے، اچھے طریقے سے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف بھی تو گھاگ لوگ بیٹھے ہیں جی، آپ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، پرانے کھلاڑی ہیں، MQM ہے، JUI مولانا ہیں، ان کے پاس بھی اعلیٰ ترین دماغ موجود ہیں قانونی اور آئینی، تو وہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہیں اور مائنڈ اپلائی کریں گے۔ ان کا کیا ہے اس میں پھر دیکھنا یہ کہ سمری کیا جاتی ہے۔ سمری اگر کیا ایسا ممکن ہے کہ باجوہ صاحب 2 دن پہلے استعفیٰ دے دیں؟ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر تو 2 سمریاں بھیجنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ 2 دن کا جو مسئلہ ہے اس کو گیپ کو فل کرنا ہے۔ باجوہ صاحب نے 28 تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے، 28 نومبر ان کا آخری دن ہے،
29 کو کمان کی تبدیلی ہے۔ اور جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اگر جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا جاتا ہے آرمی چیف، یہ اس صورت میں بات ہو رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا جاتا ہے تو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 27 کو، یعنی کہ ایک دن کا فرق ہے جی۔ اس ایک دن کے فرق کو کیسے پورا کیا جائے گا، یہ ہے ان فیکٹ ایک ایشو۔ تو ان کو پہلے وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے گا اور ان کو 4 اسٹار میں پروموشن دے دی جائے گی، لہٰذا ان کی ریٹائرمنٹ رک جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو پروموشن دینے کے بعد پھر آگے ان کو پروموٹ کیا جائے گا جی، وزیر اعظم نامینیٹ کریں مقرر کریں گے آرمی چیف کے طور پہ۔ اور اگر باجوہ صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر کوئی صورت نہیں ہے، پھر ایک اسمبلی ہوگی اور وہ اسی دن سے لاگو تصور ہوگی، اور ان کو پھر کوئی ضرورت نہیں رہے گی کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دوران ریٹائر ہو جائیں گے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، پریزیڈنٹ نے اگر سمری روک لی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وائس چیف آف آرمی اسٹاف کی پروموشن جو ہے وہ تو ویلڈ رہے گی اور وہ ریٹائر نہیں ہو سکیں گے، اور وہ کسی بھی صورت میں تو کیا باجوہ صاحب کنٹینیو کر سکیں گے ایسی صورت میں؟ اگلی بات یہ ہے، تو باجوہ صاحب پھر بھی کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، جو مسئلہ ہے باجوہ صاحب پھر بھی کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، اور باجوہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جو ان کا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری جو کیا جائے گا، اس کے لیے صدر مملکت کی منظوری لازم نہیں ہے، جو ہماری اطلاع کے مطابق اس کے لیے صرف ایک ایگزیکٹو آرڈر نکلے گا، اور اس ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ اپنا آفس جو ہے وہ چھوڑنے کے پابند ہوں گے۔ اس دوران کیا ارینجمنٹس کیے جائیں گے، کیا نہیں کیے جائیں گے، اس پہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسی سالڈ مستند اطلاع نہیں ہے۔ بہرحال گیم آن ہے، گیم پھنسی ہوئی ہے، اور گو کہ حکمران اتحاد کا پلڑا بھاری ہے ہر اعتبار سے، اور باجوہ صاحب نے جانے کا بھی عندیہ دے دیا ہے، اور ان کی گرفت بھی اب اس طرح سے نہیں رہی، اور جب پتہ چل جائے کہ صاحب جا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کلچر کیسا ہے۔ میں نے تو کئی مناظر دیکھ چکا ہوں پچھلے 30 سالوں میں کہ یکدم دنیا اپنے آپ کو تبدیل کیسے کرتی ہے، یہ صرف جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اسی کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو سمری آئی کیسے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، خواجہ آصف صاحب بتا چکے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی تھی تو اس کے بعد سمری آ گئی، یعنی کہ جو دھمکی دی گئی تھی اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ سمری فوراً آ گئی۔ تو بہرحال یہ سمری ایک اس کی اپنی ایک دلچسپ داستان ہے، اور وہ ہم بتاتے رہیں گے آہستہ آہستہ، جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت جو ہے وہ ان بٹوین ہوتی ہے۔ بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔